ایک اور سچا عبرتناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ اس سے سبق ضرور حاصل کریں گے۔ اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی اف تک نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا ہے۔ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ والدین کی خدمت کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ مومن کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے، مگر ماں باپ کو کسی جسمانی خدمت اور سہارے کی ضرورت ہے تو وہ بروئے کار لائے، مالی ضرورت کا لحاظ رکھے، ہر وہ کام کرے جو ان کی راحت، سکون، خوشی اور آسانی کا باعث بنے۔ والدین سے بد اخلاقی کرنے والے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ جاوید نامی ایک شخص جو کہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا، عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح وہی ہوتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ لوگوں سے فیس تو لاکھوں میں لیتا، وہ قتل کے ملزموں کو نہیں بلکہ مجرموں کو بھی بری کروا لیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی شام ڈھلی، وقت گزرتا گیا، وقت بدلتا ہے، اس کی عمر ڈھل گئی اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی اس حد تک کم پڑ جاتی ہے کہ سامنے کھڑی اپنی سگی بیٹی تک کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس کی اولاد اس کا سہارا بنتی، جن کے لیے اس نے پوری زندگی لوٹ مار کا پیسہ اکٹھا کیا، لیکن وہ اولاد اس سے دور ہوئی اور سارا روپیہ پیسہ اولاد بانٹ لیتی ہے۔ بیٹے اپنی بیویوں بچوں کو لے کر کسی اور ملک سیٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ بیٹی کی شادی کسی جاگیردار گھرانے میں ہو جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ جاوید صاحب گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اولاد چونکہ مظلوموں کو دھوکے سے ہتھیائی گئی دولت پر پلی بڑی یا ظالموں کے ظلم چھپانے کے لیے دی گئی دولت پر جوان ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ان میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کو باپ کی عزت کا پتہ ہی نہیں اور نہ ہی کبھی باپ نے تعلیم دی، اس لیے اپنے باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ پھر سب بچے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ والد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کا ملازم اور ایک سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے۔ ظالموں کے لیے ڈھال بن کر مظلوموں کو انصاف کی دہلیز سے خالی واپس ہاتھ موڑ دینے والا جاوید صاحب یوں ملازمین کے سہارے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ کسی کام سے پاکستان آیا ہوا تھا، لیکن اپنے باپ سے ملنے کے لیے وہ پھر بھی راضی نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے ان کو شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب کو ملنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے باپ کو ملنے اس کے گھر چلا آیا۔ کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ کئی بار رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ نہیں جا پاتے تھے۔ ملازمین کو آواز دیتے تو وہ سنی انسنی کر دیتے اور یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا۔ بستر دھونا تو دور کی بات، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یوں جاوید صاحب اسی بدبودار گیلے بستر پر پڑے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ جب ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ کو ملے ہی واپس مڑ گیا۔ چونکہ جاوید صاحب کو نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کا بیٹا باہر گیا اور سیکیورٹی گارڈ کو سمجھا بجھا کر کمرے کے اندر بھیجا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر ملازم کو آگے بڑھا دیا، اور ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے لگا لیا اور بوڑھا بیچارہ نوکر ہی کو اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ جب بیوی بچوں کی باری آئی تو ایسے ہی بیوی بچے دہلیز میں کھڑے رہے اور ملازمہ اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے۔ وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا بہو بچے گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ نہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی، باپ کو کوئی چیز بھی نہیں دی۔ جن لوگوں کو وہ بہو بیٹا اور پوتے پوتیاں سمجھ کر مل رہے تھے وہ در حقیقت ان کے گھر کے ملازمین تھے۔ ان کے بیٹے نے تو باپ کے قریب جانا بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ باپ سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ بیٹے کے اس طرح کا رویہ اپنانے میں کسی اور کا نہیں بلا شبہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔
मुझे यहाँ पर एक प्यारी सी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आई। आकाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, माल और औलाद फितना है, यानी इंसान अपनी औलाद और माल के लिए सब हदें पार कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो एक आजमाइश ही होंगे, वो हमारे कभी भी काम नहीं आ सकेंगे। इस वाक़े से हमें ये बातें समझ में आई। सबसे पहली चीज ये समझ आई कि माल और औलाद आजमाइश और फितना कैसे बनते हैं। दूसरी चीज ये समझ आई कि पेशा कोई भी अपनाओ मगर कभी जालिम के साथ खड़े ना हो। और तीसरी और सबसे अहम बात ये समझ आई कि अपनी औलाद को रिश्तों से मोहब्बत और दूसरों का एहतराम करना जरूर सिखाओ। उनके दिल में कभी भी दौलत और ओहदे का लालच पैदा ना करो। यकीनन ये तीनों काम वकील साहिब नहीं कर सके, मगर मैं चाहती हूँ कि इस सच्चे वाक़े को सुनने वाले लोग जरूर इन बातों को समझ लें, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वकील साहिब का वक्त तो गुजर गया, मगर हमारा और आपका वक्त अभी भी मौजूद है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।